السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز رہی ہے؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو ایک ذرہ دیکھے گا، یعنی جو انسان ایک ذرہ، عربی میں نا ایٹم کو کہتے ہیں، ایٹم کے برابر بھی جو کوئی نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ایک ایٹم کے برابر بھی اگر ایک گناہ کرو گے اس کو بھی دیکھو گے. یعنی ایٹم کے برابر نیکی ہوگی جو چھوٹی سی چھوٹی ہوگی، قیامت کے دن وہ بھی سامنے لائی جائے گی، کس بندے نے یہ نیکی کی ہے، اور دکھائی جائے گی. اور اگر ایٹم کے برابر گناہ کیا ہوگا، اتنا چھوٹا گناہ ہوگا، تو وہ بھی دکھایا جائے گا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے. تو اب جس بندے کے میرے جیسے پہاڑوں جتنے بڑے گناہ ہوں گے تو اس کے گناہ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اور ہمارے گناہ تو چھپے نہیں، چھپے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا تھا اور ہم کہیں غلط ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہے، اس پہ ذرا ہم دھیان دیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کلاس. آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا کل کا ریوائز کر لیتے ہیں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا. کون مجھے والنٹیرلی بولے گا کہ ہم نے کل کیا؟ ہے کوئی؟ نہیں تو میں پوچھوں. ہے کوئی؟ چلے کامران رفیق، آپ انمیوٹ کریں. کیا آپ نے کل کلاس اٹینڈ کر لی؟ آپ کل تھے جی کلاس میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کامران بھائی، جی سر، کل میں نے کلاس اٹینڈ کی. آپ کل تھے؟ جی سر، کل کی کلاس اٹینڈ کی تھی. تو کچھ سمجھ آیا کل آپ کو؟ ہم جی سر تھوڑا بہت سمجھ آیا، مطلب جو آپ نے تھوڑا سا پڑھایا تھا وہ ورڈنگ کے بارے میں، مکففہ کے بارے میں. تو ذرا جی پرانے لیکچرز تو مس ہو گئے ہیں کافی زیادہ سر. کل کا بہت یاد ہے سر. ہاں، جتنا بھی یاد ہے اتنا بولیں آپ. سر کل ہم نے جو پڑھا تھا کہ مطلب تخفیف کرنا ورڈنگ، جو ورڈز ہیں، ورڈ جو ہوتے ہیں انا، انا، کانا، جی کانا، لاکنہ اور اللہ اور لائتا، ان میں سے 4 ورڈز کی تخفیف ہوتی ہے سر، جن میں انا، انا، کانا اور لاکنہ ہے. جی بالکل صحیح، ماشاء اللہ. جن ورڈز کی تخفیف ہوتی ہے انہیں مخففہ کہتے ہیں. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. اور مکففہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نون فتحہ یہ مفتوح ہوتا ہے جی اس کو حذف کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ، اس کو حذف کر لیں. جو تشدید اور زبر ہوتا ہے اس کے بدلے پیش ڈال دیتے ہیں. جیسے انا اگر ہوگا تو اس کے بدلے ان بن جائے گا. ہاں، پیش نہیں، جزم. سوری سر، جزم، ہاں سکون، بالکل سر، سوری. تو جی وہ ماشاء اللہ. انا کے بدلے ان بن جائے گا. جی اور یہ بالکل جو صحیح، ماشاء اللہ. مخففہ ورڈز ہوتے ہیں سر ہمارے پاس، ان کو اعراب دینا بھی جائز ہے اور نہیں دینا بھی جائز ہے. جی ماشاء اللہ. اور انا سر، جو انا میں اگر ہم اعراب نہیں دینا چاہتے تو اس کی خبر پر ہم لام تا لام ایڈ کریں گے. نہیں، انا پر اعراب دینا، ان حروف پر اعراب تو نہیں، بلکہ مطلب سر جس مبتدا پہ بالکل بالکل سر، بولے سر. ہاں، جس اسم پہ اعراب دیتے تھے نا، جی سر. جس اسم پہ حروف مشابہ بالفعل
जी जिन पे इफेक्ट होता है इनका, यानी जी जब एक जुमला इसमें में मुब्तदा हालत ही होता है वो मरफू होता है, जी लेकिन सर जब हम इस जुमला इसमें में हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जी उस टाइम उस मुब्तदा पे जी सर रफ़ा करके नस्ब जी आएगा। अब जी जब सर हम इस हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल में से 4 की तख़फ़ीफ़ करेंगे जी सर और तख़फ़ीफ़ करने के बाद अगर हमने मुख़फ़्फ़फ़ा सूरत इन्हें यूज़ कर लिया, अगर हमने मुख़फ़्फ़फ़ा शेप में इन्हें यूज़ किया, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर लिया, जी तो सर उस टाइम उस मुब्तदा पे उस इस नस्ब आता था इनकी वजह से, उस पे नस्ब देना भी जायज़ है, ना देना भी जायज़ है। उस पे अमल करना, एराबी अमल उस पे करना भी जायज़ है, ना करना भी जायज़ है। उस पे एराब देना, नस्ब वाला एराब देना भी जायज़ है, फिर ही रखेंगे उस पे। इन पे ठीक एराब नहीं आएगा। इन पे तो इन है, इन ही रहेगा, है जी ना? जी ये सर अन है ठीक तो अन ही रहेगा। जी, जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बहुत खूब बोल रहे हैं, थोड़ा-सा याद है माशाअल्लाह बहुत कुछ याद है। ये तो थोड़ा पिछले सा लेक्चर्स भी देखें, जी सर इंशाअल्लाह सर जो इंशाअल्लाह लेक्चर्स मिस हुए हैं वो देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सर आप मेरा दुआ में एक याद रखिए वादा है आप सबसे मेरा एक वादा है आप सब लोगों से, जितना मैं पढ़ाता हूँ अगर आप लोग उतना ही फॉलो कर लेंगे, तो मैं प्रॉमिस कि कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन जो दरसगाहों से लोग पढ़ते हैं ना, आप उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा अरबी बोलेंगे। ये मैं और ये भी प्रॉमिस करता हूँ, ये भी मेरा चैलेंज है कि आप जिस तरह से हम यहाँ पढ़ते हैं, इस तरह से आप कहीं भी कोई भी बोले कि मैंने इस तरह से पढ़ा है, किसी का ये दावा नहीं होगा। दिस इज़ माय चैलेंज। मैं नहीं बोलता कि मैं उनसे अच्छा पढ़ा तो ये वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बस हम जिस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ाया जाता है अरबी, नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है जी? तो चलिए माशाअल्लाह अब हम शुरू कर देते हैं। हमने कल फिर बात छोड़ी थी अच्छा अन कर ली थी, अन की। चलिए थोड़ा-सा अन की भी बात कर लेते हैं। किससे पूछें? चलिए शजरत बता दें, अन के बारे में आपने क्या पढ़ा था? अन मुख़फ़्फ़फ़ा के बारे में अस्सलाम आपने वालेकुम। कल क्या पढ़ा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, इसके बारे में हमने ये पढ़ा वालेकुम था कि सलाम। इसकी जो एराबी अमल होती है वो हमें जुमले में नहीं दिखती है, यानी कि वो महज़ूब होती है जी, जिसे हम निशान कहते हैं। जी। और इसकी जो खबर एग्ज़ाम्पल होती है वो जुमला या जुमला इस्मिया होती है। हाँ जी, एग्ज़ाम्पल माशाअल्लाह आप लिख एग्ज़ाम्पल इस रअयतु अन ज़ाइदुन आलिमुन। आप अपने हिसाब से कोई एक एग्ज़ाम्पल और दें। अशहदु अन सलमानु मुस्लिमुन सालिह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलें, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं इस अन की फिर से थोड़ी-सी। तो मैं ज़मीर शान की डेफ़िनिशन आपको बता दूँ, सॉरी हाँ, मैं आपको ज़मीर शान की डेफ़िनिशन बता दूँ, समझा दूँ थोड़ा ये क्या होता है ज़मीर शान। असल में ना अगर मैं ये सब बातें बताऊँ तो कुछ ज़्यादा डीप होगा, मैं डर समझ जाइए। इसलिए मैंने एक प्लान बना रखा है कि मुझे कब कौन-सी चीज़ पढ़ानी है। तो मैं आपसे रटवाना नहीं चाहता, मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊँ। वरना ऐसा भी तरीका हो सकता है कि मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे ये ऐसा होता है, आप याद रख लो, तो फिर आप याद रख लेंगे। लेकिन मैं वैसा नहीं चाहता। ज़मीर शान समझाने के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा। वलदुन सगीरुन, खालिद छोटा बच्चा है, ठीक है ना? छोटा लड़का है। अब इसके बाद अगर मुझे दूसरा सेंटेंस लिखना होगा, अब मैं फिर से खालिद यूज़ नहीं करूँगा। मैं कहूँगा हुआ हुआ आदिल, वो आदिल का बेटा है। खालिद छोटा बच्चा है,
اب اس کے بعد وہ عادل کا بیٹا ہے، یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ کون ہے؟ خالد کے لیے. ماشاء اللہ، خالد کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو افلا نے بولا یہ خالد کے لیے یوز ہو، تو افلا اب آپ ہی مجھے بولیں گے کہ یہ وہ کہ یہ جو ہوا ہے نا، یہ ضمیر ہے نا، پروناؤن ہے نا. تو پروناؤن کب یوز کرتے ہیں؟ پہلے کیا ہوگا، اس کے بعد پروناؤن یوز کریں گے، ہے نا؟ یا پھر پہلے پروناؤن یوز کرتے اس کے بعد ناؤن، ایسا ہوتا؟ مطلب پہلے ہم ناؤن یوز کریں گے تبھی پروناؤن یوز کریں گے. ہاں ماشاء اللہ، پہلے ناؤن یوز کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس میں ہم پروناؤن یوز کر لیں گے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ پروناؤن کے بدلے یوز ہوا ہے نا. جو ناؤن پہلے سینٹینس میں یوز ہوا اس کے بدلے اب ہمیں لیٹر سینٹینس میں پروناؤن یوز کیا اس کے بدلے، تاکہ بار بار ہم اس نیم کو ریپیٹ نہ کریں. ہم اس کے بعد اس کے بدلے ضمیر استعمال کرتے ہیں. ضمیر مطلب پروناؤنس یوز کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو پروناؤن ہے نا، یہ جس کے لیے یوز ہوئی ہے، جس اسم کے لیے یوز ہوئی ہے، اس کو بولیں گے مرجع. مرجع میں فنگر سے لکھ رہا ہوں تو تھوڑا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. مرجع انہیں مرجع مطلب جس کی طرف کوئی چیز رجوع کرے، ہاں، جس کی طرف کوئی چیز لوٹے. یہ ہوا کس کی طرف رجوع کرتی ہے؟ خالد کی طرف ہوتی ہے، خالد کی طرف. یعنی ہوا کس کے بدلے یوز ہوا؟ خالد کے بدلے یوز ہوا. تو جس اسم کے بدلے ضمیر یوز ہوگی اس اسم کو ہم مرجع کہیں گے. کیا؟ مرجع یعنی لوٹنے والی جگہ. مرجع مطلب لوٹنے والی جگہ، رجوع کرنے والی جگہ. جب کوئی مرتا ہے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون. راجعون. اب آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اس آیت کا. انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، یا اللہ کے ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ہم اللہ کے ہی، ہے نا. و اور انا ہم، بے شک ہم، یہ ان پلس نا، بے شک ہم، الیہ الہ تک، طرف ہے اس کی طرف، و انا الیہ اور ہم اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو رجوع کرنا، لوٹنا، جو لوٹے گا اس کو بولتے ہیں راجع. یعنی یہ ضمیر کیا ہے؟ راجع، لوٹ رہی ہے. جس کی طرف لوٹ رہی ہے اس کو بولیں گے مرجع، جس کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بولا کہ پہلے ہم کوئی اسم یوز کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس میں ہم کوئی ضمیر یوز کرتے ہیں اکثر، اور وہ ضمیر مرجع ہوتی، سوری راجع ہوتی ہے اپنے مرجع کی طرف. پہلے یوز کیا ہے، یہ ضمیر اس کے بدلے یوز ہوتی ہے. بس یوں سمجھے مرجع ہم اس اسم کو کہیں گے جس کے بدلے ضمیر یوز ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اس کو مرجع. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار عربی میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار عربی میں پہلے ہی ضمیر یوز ہوتی ہے، پہلے ہی ضمیر یوز ہوتی ہے، اور اس کے بعد کوئی اسم ہم یوز کریں گے. تو جو اس طرح سے مان لیجیے ہو، آپ پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، سورہ اخلاص کی آیت ہے، سب کو یاد ہوگی. قل میں نے فرما دیجیے، آپ کہیے، آپ کہہ دو. سے کیا کہنا ہے؟ کہنا کیا ہے؟ هو اللہ احد. ہو پہلے ضمیر، یہ کون ہے؟ وہ. کون وہ؟ یہ وہ کون ہے؟ کس کے لیے یوز ہوئی ہے؟ اب جب آپ آگے اللہ کے دیکھیں لیے. گے، ہاں جو ہوا نبی اللہ کے نے لیے. جی اللہ کے لیے سر. اللہ کے لیے. دیکھیں میں یہی سمجھا رہا ہوں،
اگر اس طرح سے ہوتا نا، اگر اس طرح ہوتا اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، پھر اگلی سینٹنس میں ہوتا ہوا السمد، ہوا السمد، وہ سمد ہے نا، وہ بے نیاز ہے. اس ٹائم اگر پھر ہوا یوز ہوتا تو ٹھیک تھا. جو نیکسٹ سینٹنس میں جو ہوا یوز ہوتا ہم سمجھتے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے یہ زمین، یہ سمجھ جاتے. لیکن ورس میں کیا ہے؟ قل، پھر ضمیر ہے، سب سے پہلے ضمیر یوز ہوئے، ہو یعنی ہوا، وہ، اللہ احد. اب جو اس سینٹنس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے نا، اللہ احد، اللہ احد، یہ اس ضمیر کی تفسیر کر رہی ہے، اس ضمیر کی ایکسپلینیشن کر رہی ہے، اس ضمیر کو سمجھا رہی ہے کہ ضمیر اس طرح سے. ہم اس ضمیر کو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر. چلیے زیادہ ہوگا. اس ضمیر کو کہتے ہیں ہم ضمیر شان. کیا کہتے ہیں اس ضمیر کو؟ کہتے ہیں ہم ضمیر. ایکچولی مرجع اکثر پہلے آتا ہے، یعنی اس ضمیر سے پہلے، اس ہوا ضمیر سے پہلے مرجع اس کا ہونا چاہیے تھا، کوئی اسم ہونا چاہیے تھا. جی ہم سمجھتے کہ ہاں اس کے بدلے نیکسٹ سینٹینس میں وہ یوز ہوا ہے، لیکن یہ تو پہلا ہی سینٹینس ہے اس صورت کا، تو اس میں پہلے کوئی اسم ایسا یوز ہوا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ضمیر شان ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ مذکر غائب کی وہ ضمیر جو بغیر مرجع کے، جو بغیر مرجع کے، وداؤٹ اینی مرجع، جس میں مرجع نہیں ہو موجود ہے نا. جملہ پہلے آئے کہ جملہ کیا ہے؟ اللہ احد. میں سمجھاؤں پھر سے ایک بار. جملہ ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ کمپلیٹ جملہ ہے. اللہ احد یہ کم جملہ ہے، ایک ہے نا. تو اس سے پہلے ایک ضمیر آئی ہوا، اس جملے سے پہلے ضمیر آئی ہوا، اور اس ضمیر سے پہلے اس کا مرجع نہیں ہے. اس ضمیر میں ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ جاتے بھئی یہ پروناؤن اس اسم کے لیے یوز ہوا ہے، اس اسم کے بدلے یوز ہوا ہے، اس ناؤن کے بدلے یوز ہوا ہے. تو ایسا کوئی اس میں ناؤن بھی نہیں ہے، نہیں ہوا یوز. تو ایسی ضمیر جس کے پہلے کوئی اسم نہیں ہو جس کے بدلے وہ یوز کی جائے، یعنی ایسی ضمیر جس کا مرجع اس سے پہلے نہیں آیا ہو، بلکہ وہ ضمیر کسی جملے سے پہلے خود آئے اور یہ جملہ اس ضمیر کو ایکسپلین کرے، اس ضمیر میں اس کا مرجع موجود ہو. یہی جملہ کہ وہ ضمیر کس کے لیے یوز ہوئی ہے. تو ایسی ضمیر کو ہم بولیں گے کہ یہ ضمیر شان ہے. اس کو بولتے ہیں یہ ضمیر شان ہے، یعنی ایسی یاد رکھیں مذکر غائب کی ضمیر، ایسی مذکر غائب کی ضمیر، ایسی مذکر غائب کی ضمیر جس سے پہلے اس کا مرجع نہیں ہو، بلکہ سینٹنس پہلے آ جائے اور وہ سینٹنس یہ بتلا دے کہ یہ ضمیر کس کے لیے یوز ہوئی. اگر اور سمپل ورڈز میں بتا دوں تو یہ بتا دوں گا کہ وہ ضمیر جس سے پہلے اس کا مرجع نہیں ہو، لیکن اس کے بعد میں آنے والے سینٹنس میں اس کا مرجع موجود ہو، ایسی ضمیر کو ہم ضمیر شان کہتے ہیں. ایسی ضمیر کو ہم ضمیر شان کہتے ہیں. اکثر ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پہلے ناؤن آتا ہے پھر پروناؤن آتا ہے، لیکن یہاں ضمیر شان میں کیا ہے؟ پہلے ضمیر آئی اس کے بعد اس کا ناؤن آیا. یوں سمجھ لیں، پہلے ضمیر آئی اس کے بعد اس کا ناؤن آیا، یعنی اس میں اضمار قبل ذکر ہو گیا. پہلے ضمیر آیا اس کے بعد اس کا ذکر ہوا کہ یہ ضمیر کون ہے، کیا ہے. کیا یہ سمجھ آیا یا میں ریپیٹ کر لوں؟ کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن؟ چلے عائشہ حسن آپ انمیوٹ کریں. جی سر. جی سمجھ آیا آپ کو؟ جی سر. جی کیا سر آیا آگے. سمجھ؟ آپ بتا دیں گے. سر ایک منٹ. سر آپ نے اس میں بتایا کہ جیسے ہوا جو ہے وہ راجع ہے یہاں پہ، یعنی پروناؤن ہے، تو اس میں وہ شان ہے کیونکہ جو اس کے آگے ایک جملہ ہے جو مکمل ہے، اللہ احد، اور اس جملے کے اندر ہی اس ضمیر کا مرجع. جی ماشاءاللہ. مرجع کون ہے اس کا؟ اللہ احد.
اللہ اللہ اس کا مرجع ہے، ہوا ضمیر اللہ کے بدلے یوز جی نا، اللہ کے لیے یوز ہوئی ہے. تو اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ضمیر سے پہلے کوئی نون ہوتا ہے، ضمیر سے پہلے کوئی اسم ہوتا ہے، ضمیر سے پہلے ہونا، ہوا سے پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن ہے نہیں. تو ضمیر شان جی یہی ایسی ضمیر ہوتی ہے کہ جس سے پہلے اس کا مرجع نہ ہو لیکن بعد میں آنے والے جملے میں اس کا مرجع موجود ہو، ضمیر کو ہم ضمیر شان. ٹھیک ہے عائشہ؟ جی جی سر. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ سب کو بتا دوں عائشہ پنجاب پان سے، تو ان کا بہت بہت خیر مقدم، بہت ویلکم ہے یہاں. انشاءاللہ عز اللہ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. تھینک یو. چلے تو ہاں جی، میں نے کہا یہ ضمیر شان واحد مذکر غائب کی، سوری یہ ضمیر شان مذکر غائب کی ضمیر ہوتی. اگر مؤنث غائب کی ضمیر ہوئی، اگر یہ مؤنث غائب کی ضمیر ہوئی، مؤنث غائب بالکل اسی طرح کے بعد اس کا مرجع ہو، تو اس ٹائم ہم اس کو ضمیر شان نہیں بلکہ ضمیر قصہ بولتے ہیں. ضمیر قصہ کتابیں تو اس کو ضمیر شان وہاں بھی لکھتی ہیں، تو دونوں بھی آپ بول سکتے ہیں لیکن زیادہ اپروپریٹ ضمیر قصہ ہوگا. ضمیر قصہ اگر یہ مؤنث غائب ہوئی، باقی کنڈیشن سیم وہی رہی. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں کہوں دیکھیے ذرا، انہا، اگر میں کہوں انہا عائشۃ، انہا عائشۃ قائمۃ. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عائشہ. عائشہ دیکھیں کے ذرا، بارے میں. ہاں عائشہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ عائشہ قائم ہے، کھڑی ہے. لیکن اس میں تو یہ ہا ضمیر بھی موجود ہے نا عائشہ سے پہلے. بے شک دیکھیں، اگر میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کروں، بے شک کھڑی ہے نا، بے شک وہ عائشہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جب ہم ضمیر شان اور ضمیر قصہ کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں ہم اس ضمیر کا ترجمہ نہیں کرتے، اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے ہیں. جیسے کل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ہم اس طرح سے نہیں لکھتے. اگر آپ ترجمہ کھولیں گے نا، اردو ترجمہ، تو وہاں لکھا ہوگا آپ فرما دے اللہ ایک ہے. وہاں پہ ہوا کا ترجمہ نہیں ہوتا. ضمیر شان کا اکثر ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی ترجمہ، کیونکہ اس کا مرجع تو بعد میں آنے والا اسم ہوتا ہے، اور وہ اس اسم کا ترجمہ ہوا تو ضمیر شان کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو یہاں بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک وہ عائشہ کھڑی ہے، ایسا ترجمہ نہیں ہوگا. ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک عائشہ کھڑی ہے، بے شک عائشہ کھڑی ہے. تو یہ ہا ضمیر کون سی ہا ہے؟ یہ ضمیر ہے ضمیر قصہ، ضمیر شان. اگر مذکر ہوگا تو ضمیر شان، مونس ہوگا تو ضمیر قصہ. بلکہ اکثر کچھ کتابیں تو اس کو ضمیر شان اس کو بھی کہتے ہیں. یہ ہا ضمیر کیا ہے؟ ضمیر شان. پہلے آئی، مجھے سے پہلے آئی، اس کو ہم ضمیر قصہ بولیں گے، ضمیر شان بولیں گے. یعنی اس میں اضمار قبل ذکر ہو گیا، اس کو ہم ضمیر شان بولیں گے. ٹھیک ہے جی. اب لکھیے ان کی. میں نے یہ کہا تھا کہ ان مخففہ جو ہوگی، یعنی انا کی جو تخفیفی حالت ہوگی، جب ہم نے انا سے ان بنا دیا تو وہ اپنا عمل مبتدا پہ کرتا ہے، وہ اپنا عمل مبتدا پہ کرتا ہے، لیکن عمل اس کو کیا ہے کہ وہ نصب دے گا. اس کا اسم ان، جب ہم ان لکھیں گے تو اس کا اسم ہمیشہ ضمیر شان ہو. اس کا اسم ہم ہمیشہ ضمیر شان لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ اس کا اسم ہم ہمیشہ لیکن ضمیر شان بنانے کے بعد ہم اس کو محذوف کر دیتے، ڈیزالو کر دیتے، جملے میں لکھتے ہی نہیں. جیسے ترجمے میں ضمیر شان کا ترجمہ نہیں ہوتا، جب ان کے بعد ضمیر شان یوز ہوگی تو لکھیں گے، ہم اس کو لکھیں گے بھی نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھا دوں اس طرح سے ہے، رأیت، دیکھیں رأیت
ان زیدن قائم، میں نے دیکھا کہ زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی، ادھر نصب آیا. اب اگر میں انا کی مخففہ حالت یوز کروں، مخففہ صورت یوز کروں، تو میں کیا بناؤں؟ رأیتو، رأیتو ان، رأیتو ان. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے، جب ہم ان لکھیں گے تو اس کا یاد رکھ لیں، پلے باندھ لیں اس بات کو، لکھ لیں ابھی. جب بھی ہم انا کی مخففہ صورت ان لکھیں گے تو اس کا اسم بعد میں آنے والا جو اسم ہوگا وہ نہیں بنے گا، بلکہ ضمیر شان بنے گی، جو ہم خود ہی انٹروڈیوس کر لیں گے. لیکن جب اگر میں اس میں ضمیر شان ہوا لگا دوں، اب ہوا پہ جس سے آئے گا تو یہ ہو بنے گا. دیکھیں یہ کیا بنے گا؟ اب یہ ہو بنے گا، ہو بنا. لیکن رأیتو ان ہو زیدن، دیکھیں زیدن سوری زیدن نہیں زیدن، سوری زیدن، کیونکہ ہو پہ نصب آیا، زیدن پہ نہیں ہے. نصب اس کے اسم پہ آئے گا اور اس شان ہے. یہ زید نہیں ہے، یہ زید اس ضمیر شان کو ڈیفائن کر رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ ضمیر شان کسی طرف راجع ہے، یعنی اس کا مرجع کیا ہے. قائم، قائم. رأیت ان ہو زیدن، زیدن قائم. لیکن یہاں پہ یہ لکھنا نا تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ان پھر ہو لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم اس ہو کو بھی کاٹ دیتے ہیں، ہم لکھتے ہی نہیں اس کو، لکھتے نہیں. لیکن وہاں پر وہ ہے، ایبسٹریکٹ ہے، محذوف کیا ہم نے اس کو، چھپا دیا ہم نے اس کو، ہے رکھا، چھپا کے رکھا اس کو. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا؟ رأیت ان زید قائم، رأیت ان زید قائم. اب میں یہ کہتا ہوں بھائی، جب ان مخفف ہوگا اس کا اسم ہمیشہ ضمیر شان ہوگا، لیکن ہم ضمیر شان کو وہاں پہ محذوف کر دیں گے، ہم ضمیر شان کو وہاں پہ چھپا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے جو بعد میں آنے والا اسم ہوگا اس پہ نصب نہیں آئے گا. کیوں جی؟ کیونکہ نصب تو ضمیر شان پہ آیا، وہی اس کا اسم ہے. اور مشبہ کا اگر ہم حرف مشبہ پھر انا کی تخفیفی حالت لکھ لیں گے، اس کی مخففہ صورت لکھ لیں گے، تو اس مخففہ ان کا اسم ضمیر شان بنے گا، اور اس ٹائم ہم ضمیر شان کو محذوف کر دیں گے، یعنی وہ جملے میں لکھیں گے ہی نہیں. اب یہ جو زیدن آپ کو دکھ رہا ہے، جو اس میں ظاہر یہاں پر ہے، اس میں ظاہر پہ نصب نہیں گا، اس پہ نصب نہیں آئے گا. بھائی کیوں نہیں آئے گا سر؟ کیونکہ یہ زیدن، یہ اس میں ظاہر ان کا اسم نہیں ہے، کا اسم نہیں ہے. اس کا اسم کون ہے؟ وہ ضمیر شان جو ہم نے محذوف کر دی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو ہو ایکچولی ہے نا، وہ اس ان کا اسم ہے، اور اس پہ آیا نصب، ہو بنا. لیکن یہ اچھا نہیں لگتا، یہ ایسے ان ہو لکھنا یہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم نے اس کو کاٹا، ہم لکھیں گے نہیں اس کو، محذوف کر دیا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ محذوف کر دیا. اب کوئی آپ کو ان کی وجہ سے زیدن پہ نصب کیوں نہیں آئے گا، تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی زید اس کا اسم نہیں ہے، اس کا اسم ضمیر شان ہے، جو وہاں ہے ہی نہیں، ضمیر شان پہ نصب آ گیا. ٹھیک ہے نا جی؟ ضمیر شان پہ نصب آ گیا. یہ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ کلیئر ہو گیا؟ عادل گلزر، عادل بھائی یہ کلیئر ہو گیا؟ جی سر کلیئر ہو گیا سر. مت ایک ڈاؤٹ ہے سر. ہاں پوچھے. مبتدا میں نصب نہ دیا ہم نے تو مطلب ہمیں خبر میں لام تاکید ایڈ کرنا ہے نا سر؟ وہ ان کے بارے میں میں نے کل بات کی، وہ ان مخففہ کی بات. وہ خالی ان کے بارے میں بات تھی؟ ہاں جی، ہاں جی، وہ ان کے بارے میں. اوکے سر، ٹھیک ہے سر. وہ ان کے بارے میں. اور یہاں تو ہم نصب دے رہے ہیں نا مبتدا پہ، کیوں دے رہے؟ نصب کس پہ آئے گا؟ حرف مشبہ بالفعل کے اسم پہ آئے گا، اور یہاں پہ اسم کیا ہے؟ ضمیر شان. ضمیر شان پہ تو نصب آ گیا، وہ الگ بات ہے، ہم نے اس کو چھپا دیا، لیکن اس پہ تو نصب بنا دیا. سر میں بول رہا ہوں اگر نہ دیں، اگر نہیں دیں. اگر نہ، وہ ان کے بارے میں بات ہو، وہ اوکے سر. ان کے بارے میں بات ہو. کیا اس میں کسی کو کوئی اور کنفیوژن ہے؟ ہاں جی.
ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والے کچھ منٹس، اگر ہے تو بولے، نہیں تو پھر میں ایزیوم کر لوں نہیں ہے کنفیوژن، میں آگے چلوں گا. چلے کر لیا ایزیوم. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ جو ان مخففہ ہو گئے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. افلا آپ کو اس لیے سمجھ ہی نہیں آیا کیونکہ آپ نے بیچ میں کلاسز جوائن کر لی. آپ پہلے تھوڑا نا پیچھے جائیں، پیچھے والے لیکچرز دیکھیں، پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. اور پھر سے بھی اگر نہ آئے تو پھر میں انشاءاللہ یہی میں بتا دوں. جو لوگ نئے نئے جڑ رہے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ کنٹینیوسلی یوٹیوب سے باقی ویڈیوز دیکھ لیں، پچھلی ویڈیوز وہ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ لیں تو یہ تب اور فائدہ دیں گے انشاءاللہ. اچھا تو ضمیریشن جو میں نے ان کے بارے میں بات کر لی، اس کا اسم ہمیشہ ضمیر شان ہوگا، اور اس کی جو خبر ہوگی، اس کی خبر یا تو جملہ خبریہ جو فعلیہ ہوگا یا پھر جملہ اسمیہ ہوگا. اس کی خبر یا تو جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا. یعنی جو ان مخفف ان کی خبر یا تو جملہ اسمیہ ہوگی یا پھر جملہ فعلیہ ہوگی. ٹھیک ہے نا جی، یا پھر جملہ فعلیہ ہوگی. ابھی جیسے ابھی میں نے کہا تھا رأیت ان قائم، تو زید قائم. ٹھیک ہے جی، زید قائم وہ کیا ہوا، وہ جملہ اسمیہ ہو، خبر بنے گی. وہ ایک بار میں پھر سے لکھتا ہوں، رأیت میں نے دیکھا، ان زید قائم میں نے دیکھا کہ زید کھڑا ہے. اس کا اسم کیا ہے جو یہاں پہ ضمیر شان چھپی ہے، وہ ہے اس کا اسم. اس کی خبر یہ جملہ اسمیہ ہو گئی، زید قائم زید کھڑا ہے، یہ اس کی خبر ہو گئی. تو یہاں پہ دیکھیں زید یہاں پہ اس ان کا اسم نہیں ہے بلکہ خبر ہے. زید ابھی کا اسم نہیں ہے بلکہ یہ زید قائم پورا یہ جملہ اسمیہ اس کی خبر بن رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس کی خبر. ٹھیک ہے جی، خبر بن رہی ہے. تو اسی طرح سے جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اور ہاں اگر یہ جملہ فعلیہ چلیے مجھے زیادہ ہوگا وہ نہیں، چلیے جملہ فعلیہ ابھی میں نہیں بتاتا، بس اتنا یاد رکھیں کہ جملے کے نا ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سینٹینس ہوتا ہے، اس کو مثبت جملہ بولیں گے. جیسے میں نے کھانا کھایا، اس میں کام کرنے کو مطلب کام ہو گیا ہے، اس کو مثبت جملہ بولیں گے. میں نے کھانا نہیں کھایا، اس کو منفی جملہ بولیں گے. تو اگر اس کی خبر جملہ فعلیہ ایسرٹیو ہوگا، نیگیٹو نہیں ہوگا، یعنی مثبت ہوگا، یعنی اس میں کام کیا گیا ہو، وہ اگر اس کی خبر بن رہی ہے تو جملے کے شروع میں، اس جملے کے شروع میں ضروری ہے یا تو ہم قد لائیں گے. کیا لائیں گے؟ قد لائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم قد لائیں گے یا پھر کلمہ شرط. اب کلمہ شرط ان ہوتا ہے، خیر چھوڑے اس کو، ابھی نہیں بولتا. ابھی جب آپ سیکھیں گے جملہ فعلیہ تب بولتا ہوں، ابھی رٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے کان پہ بات کرتے ہیں. کان کی بات ابھی ٹائم کیا ہو، ابھی 2-3 منٹس ہیں، 2 منٹس ہیں ابھی. کچھ چیٹ باکس میں پہلے لکھتا ہوں کوشچنز کیا ہے. اچھا اگر اس میں نصب نہ دے تو اس میں لام تاکید ایڈ کریں گے یا نہیں کریں؟ نہیں کریں گے اس میں ایڈ، نہیں کریں گے اس میں ایڈ. جملہ خبر یہاں میں نے ابھی نہیں بولا جملہ خبر، چھوڑے ابھی اب تو اس کو روک ہی دیا نا. اب انشاءاللہ بولوں گا تو تب جملہ کے ٹیب سے جملہ انشاء یا جملہ خبر، ابھی میں نے وہ نہیں کی ہے بات آپ سے، تو ابھی رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اس کا ٹائم آئے گا تب بتا دیں گے انشاءاللہ.
چلے اب کان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کان، اگر کان سے ہم نے کان بنایا، ہاں افلا پوچھے، آپ ہینڈ ریز کر رہے، کچھ پوچھنا ہے آپ سے؟ اچھا کان کی بات بھی نہیں کری، کچھ مسائل بولے. کیا مسئلہ ہے بھائی عادل بھائی؟ کون سا مسئلہ بولنا ہے؟ ویسے بھی 1 ہی منٹ بچا ہے، تو ابھی کان انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ سمجھ آیا ہوگا جو میں نے آج پڑھا، اور کل یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو کل کمپلیٹ ہوگا یہ، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. چلے تو کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس میں؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نو سر. چلے ماشاء اللہ. تو اچھا تو یہ مسئلہ، چلیے آپ مجھے پرسنلی پوچھیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پرسنلی بتا دوں گا اس کا آنسر. ابھی یہ بات یہاں نہیں کریں گے. ٹھیک.